میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کے اوپر یہ فرض ہے اور ان سے بھی زیادہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ کی راہ میں اس کے لیے جہاد کریں. اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں اس کے لیے جہاد کرنا چاہیے. جہاد ضروری نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے بندوقیں لے کے وہاں پہ پہنچے. جو کر سکتا ہے میرے خیال سے اس کو بھی کرنا چاہیے. جو نہیں کر سکتا اس کو کم از کم اپنے دل سے یہود و نصارہ کو اپنے دل میں کم از کم ان کو برا سمجھنا چاہیے. اگر ہم اپنے دل سے نہیں برا سمجھ سکتے تو جو سیکنڈ کیٹیگری جو ہے وہ یہ کہ اپنی زبان سے ان کو برا کہیں. اگر وہ بھی میرے خیال سے تو بہت کم ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. میرا اس بات کے اوپر بڑا فرم بلیو ہے. ہماری وہ میکڈونلڈس کی میں بات کر رہا تھا تو آپس میں سب بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے تھے. میں اتنا بتا دوں کہ میری ساری تعلیم امریکہ کی. میں نے ایف ایس سی کی یہاں سے, اس کے بعد میں پھر امریکہ چلا گیا. ان کی ٹاپ یونیورسٹی سے میں نے بیچلر ماسٹر, پھر کیمبرج سے ایک اور ماسٹر یہ کیے. اس کے بعد پھر میں نے سی ایس ایس وغیرہ کر لیا, پھر آ گیا پولیس کی نوکری کی. تو میں بھی ایک ٹپیکل جو مغرب کے ممالک سے تعلیم یافتہ ہو کے جو پاکستان میں آتے ہیں تو وہ اپنی انگریزیوں سے اور اپنے لباس سے اور اپنی کلچرل ریفلیکشن کے ساتھ لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے یہ سارے کے سارے آئیڈیاز اس وقت ختم ہوئے جب میں نے افغانستان میں جو کچھ تھا وہ ہوا. امریکہ میں نے چونکہ 10 سال رہا تھا, 3 سال میں نے نوکری کی, 5-6 سال میں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی. اس کے بعد میں پھر یونائیٹڈ نیشنز میں چلا گیا, UN میں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کے میں ایک کنکلوژن پہ پہنچا کہ مسلمانوں کے ایز اے ہول دشمن ویسے تو ہم خود ہیں, ہم خود ہی اپنے آپ کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا چھوڑتے, لیکن یہ یہود و نصارہ ہے جو کہ ہمیں برباد کریں. اور پاکستان ان پرٹیکولر میں بات کرتا ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور یہ جس میں کہ امریکہ اور مغرب کے دوسرے ممالک ہیں ان کا بہت رول ہے پاکستان کو تباہ کرنے میں. پچھلے 1.5-2 سال سے جتنی بھی جو ہوا اس میں ہمیں سب کو یہ پتہ ہے, بات ہم نہیں کرتے علیحدہ بات ہے, لیکن اس میں یہ ویسٹرن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو تباہ کیا. پر یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت زبردست خطرہ جو آپ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان کی اکنامک گروتھ کے لیے, اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے آپ نے یہ پروجیکٹ شروع کیا. تو میکڈونلڈس کی بات کر رہے تھے تو ہم آپس میں دوست ڈسکشن ہوگی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اسرائیل کے خلاف. میں نے کہا یار یہ تو میکڈونلڈس کی بات کر رہے ہیں, 2014 میں مجھے جب ریئلائزیشن ہوئی تو میں نے اس بات کو کہ میں کسی قسم کی ویسٹ کی جو تعریف کرنا یا اس کے کلچر کو یا اس کی ویلیوز کو اسپائر کرنا یا اس کو دیکھنا جو ہے اس کو میں نے کہا کہ یہ بالکل نہیں کریں گے. 2014 دسمبر کے بعد میں نے قسم اٹھائی کہ میں نے نہ میکڈونلڈس کھانا ہے, کوئی بھی ویسٹرن پروڈکٹ میں نے 2014 کے دسمبر کے بعد میں نے نہیں خریدا. اس وقت یہ فلسطین کا ایشو چل ہی رہا تھا, معاملہ اس طرح سے چل رہے تھے. میں نے 2014 میں ڈیلیبریٹ کوشش کی کہ آج کے بعد میں اپنی اسپیچ میں اپنی زبان میں بات کرتے ہوئے انگلش کے الفاظ نہیں بولوں گا. اور میں نے 2014 سے لے کے اب تک حتی الامکان کوشش کی کہ میں اردو میں یا پنجابی میں بات کروں, چونکہ میں پنجابی ہوں. اور میں نے کوئی ویسٹرن چین, کوئی بھی فرینچائز جو ویسٹ سے آتی ہے, میکڈونلڈس ہو, KFC ہو یا یہ برانڈ جو کوچی ہے فلانا ڈینگا, نہیں خریدے. ایک ٹکا بھی میں نے اپنی ہارڈ جو حلال کی کمائی ہے اس میں سے میں نے ان کو نہیں دیا 2014 سے لے کے. زبردست. 2014 کے بعد میں نے جینز نہیں پہنی, سوٹ نہیں پہنا, ٹائی نہیں لگائی, پینٹ نہیں پہنی, زبردست. شلوار قمیض پہنی ہے, اس لیے کہ مجھے فخر ہے اپنے کلچر پہ, اپنے ملک پہ, اپنے اس پہ. دوسری بات میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ جن کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے باہر بھیجیں. میں اس فورم کے اوپر میں تمام لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجیں. اس وقت بہت سارے لوگ پاکستان سے امیگریشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ویزے لگوا رہے ہیں, کوئی امریکہ, کوئی کینیڈا, کوئی برطانیہ, کوئی. میرے پاس گرین کارڈ بھی تھا, کینیڈا کا PR کارڈ بھی تھا اور برطانیہ کا انڈیفینٹ ویزا تھا. 2014 میں نے تینوں رائٹ آف کیے, تینوں کو پھاڑ کے پھینک دیا. اس کے بعد میں نے یہ
اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اب میں نے غیر ملکی سفر یا صرف خانہ خدا کے لیے کرنا ہے یا کسی مسلم ملک میں جاؤں گا یا ایسٹ کی طرف جاؤں گا، مشرق کی طرف، مغرب میں نہیں جاؤں گا۔ 2014 کے بعد میں نے کسی مغربی ملک میں ٹریول نہیں کیا۔ اس کی وجوہات ہیں، اس لیے کہ ان کا جو کلچر جو میرے دین کی جو تعلیمات ہیں اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، تو میں ہر اس چیز کو جو کہ میرے دین کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی میں اس کے ساتھ کمپلائنس کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس لیے یہ ساری بات آپ کو بتائیے کہ جہاد کرنے کے آپ کوکا کولا سے یا پیپسی کولا سے بالکل آپ کریں بھائی کا، اس لیے نہیں کریں کہ وہ فلسطین میں وہ اسرائیلی فوجوں کو جو ہے نا وہ کھانا دے رہے ہیں، اس لیے کریں کہ مسلمانوں کی اوور آل جو ڈیٹیریشن ہے اس کے ذمہ دار ویسٹ ہے۔ یہ 57 ملکوں کی جو 58 لاکھ فوج کی بات کر رہے ہیں وہ کس لیے کھڑی نہیں ہو سکتی، اس لیے نہیں کھڑی ہو سکتی کیونکہ ہم سارے کے سارے مغرب پہ ڈپینڈنٹ ہیں، ان کے اوپر ہم سارے کے سارے اتفاق کرتے ہیں۔ ہم دلی طور پہ قلبی طور پہ ہم سارے یہاں سے ویزے لے کے وہاں پہ جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں۔ اپنے ملک کے اوپر، اپنے وطن کے اوپر، اپنی قوم کے اوپر ہمیں کوئی فخر نہیں ہے۔ ہم انگریزی بول کے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم انگریزی پرفیوم لگا کے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو صرف اتنی سی بات ایک وہ ہارریبل ایگزامپل دیتا ہوں کہ 1927 میں ایک مصری فیملی یہاں سے امیگریٹ ہو کے ساؤتھ امریکہ گئے تھے، اور اس کے بعد اس کے جو ریمننٹس تھے ابھی تقریباً اس بات کو آلموسٹ 100 سال ہونے کے برابر ہے، اس فیملی کے تقریباً 90% مسلمان جو تھے جو یہاں سے مائیگریٹ کر کے گئے تھے وہ اپنا مذہب یا تو چھوڑ چکے ہیں یا وہ دہریے بن چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ پورا سروے کیا گیا ان فیملیز کا جو 1927 میں گئیں، اس کے بعد جو 50 سال پہلے گئیں، اس کے بعد جو 25 سال پہلے گئیں، تو آپ کے تقریباً جو 25 سال پہلے گئی تھی 20% فیملیز اس میں سے اسلام کو، دین کو، اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ جو وہ ہو چکے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھ کے اپنے بچوں کو یا اپنے لوگوں کو باہر سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ اکنامک اپرچونیٹیز ہوں گی، تو میں آپ کو یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو ضرور وہاں پر مالی فائدے ہوں گے یا فزیکل فائدے ہوں گے کہ یہاں پر سسٹم بہتر ہے، سڑکیں بہتر ہیں، انصاف کا نظام بھی ہے، لیکن آپ کا جو آئیڈیالوجی ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اور کم از کم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی جنریشن ٹھیک رہے گی، لیکن 3rd جنریشن پہ جا کے آپ کی شناخت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بات ضرور دل میں رکھیں جب آپ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھا نظام انصاف کا ملے تو ہمیں ڈیفینیٹلی اسی ملک میں رہ کے ملک کے انصاف کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے اور ہر کوشش کرنی چاہیے، بجائے کہ ہم ایک ڈیفیٹسٹ ہو کے، ایک شکست خوردہ شخص ہو کے ملک کو چھوڑ کے باہر چلیں۔ تو آپ لوگوں سے یہ التماس ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ویسٹ کے ساتھ ہمیں سب پاکستانی پروڈکٹس کو لینا چاہیے، پاکستانی مصنوعات کو ہمیں خریدنا چاہیے، اور اپنی جتنی بھی آپ کی حلال کی روزی ہے اس کو پاکستان میں اسپینڈ کرنا چاہیے، پاکستان میں رکھنا چاہیے، پاکستان میں کاروبار کرنا چاہیے، پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ آپ کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں اور خواہشیں ہیں۔